غم تکلیفیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بس آپ اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ جائیں، اور ہم نے اس سے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اب یہ جو لقاء ہی ہے، اس کی جو ضمیر ہے کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی۔ پہلے صورت میں مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اب آپ کو کتاب ملی ہے، تو آپ اس کتاب کے ملنے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ ہماری طرف سے کتاب کا عطا کیا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی رسولوں کو کتابیں عطا کرتے رہے ہیں۔ اس میں اگرچہ اول مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر مراد ہر سننے والا ہے، کہ کوئی بھی سننے والا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کتاب ملنے میں کسی قسم کے شک میں نہ رہے۔ آپ کو کتاب ملنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور اس تفسیر کے مطابق الکتاب سے مراد کوئی خاص کتاب تورات نہیں ہے، بلکہ کتاب کی جنس ہے، یعنی کہ علم دیا، شریعت دی، اور لقاء ان سے مراد کتاب کا ملنا ہے۔ بات یہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارے میں شک نہ کریں۔ یہ ایک صورت تھی، ایک قول تھا۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں کسی قسم کے شک میں نہ رہیں، جو معراج کی رات بیت المقدس میں اور چھٹے آسمان پر ہوئی۔ اور یہ اتھینٹک حدیث ہے، روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس کا نمبر ہے 3239۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ اکبر، لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کئی امام بنا دیے، پیشوا بنا دیے، لیڈر بنا دیے، رہنما بنا دیے، بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد بنی اسرائیل میں سے، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے امام اور پیشوا بنائے جو لوگوں کی رہنمائی ہمارے حکم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کے حکم کے ساتھ رہنمائی تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہوں۔ اس میں بنی اسرائیل کے انبیاء بھی شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 73 میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کتنی پیاری باتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے وہ علماء بھی جو ہدایت پر قائم تھے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اس ہدایت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آج دنیا کی، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو اس وقت بھی یہ چیز آتی ہے کہ جس شخص نے صبر کیا اسی کو پھل ملتا ہے۔ لوگوں کے پروٹوکول کا، محبت کا، عزت کا، ایک مقام کا جو درجہ ہے وہ لوزر بننے سے نہیں آتا، بلکہ اس تکلیف پر، اس ناکامی پر
ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے، پھر کامیابی حاصل کرنے سے، اور سب سے پہلے بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی صبر کرنے سے آتا ہے۔ بہت لمبا صبر ہے یہ، پیدا ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک کا صبر۔ اتنا صبر کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ کیا انسان، ایسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ جھک کے آ جائیں گے تمہاری طرف، لوٹ کر آ جائیں گے، پر تم نے ان کو جواب نہیں دینا، چپ چھپ ساتھ نہیں ہے، ان کو بتانا بھی نہیں ہے کہ ہمیں تم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ لیڈر جو ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی قوم کو اپنے آنسو نہیں دیتا، اور وہ اپنے رب پر یقین بھی بہت کامل رکھتا ہے، اور اس صبر اور یقین کا پھل اسے ملتا ہے، ایسا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میرے پاس بہترین مثال اللہ کے نبی کی مؤذن کی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا ان کا! تپتی ہوئی گرم ریت، لوہے کی زنجیریں، سلاخیں، استغفر اللہ! لیکن صبر کیا ہے، اور توحید پر ایمان کیا ہے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ لفظ کی تکرار کر رہے ہیں، اور امیہ تکلیفوں پر تکلیفیں دے رہا ہے۔ صبر تھا، صبر کیا تھا، اور یقین رکھا تھا، اور اس یقین نے اس حبشہ کے رہنے والے بلال کو کیا بنا دیا؟ مؤذن رسول بنا دیا۔ اللہ اکبر! اور ان کی شان کیا تھی کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے ہیں تو جنت کے جب وہ کچھ معاملات دیکھتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے قدموں سے پہلے جنت میں کسی شخص کے قدموں کی آواز سنی ہے، تو پوچھتے ہیں یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جواب آتا ہے کہ یہ تمہارے صحابی بلال کی قدموں کی آواز ہے۔ تو وہ واپس آ کے نا پوچھتے ہیں، بلال تم کیا کام کرتے ہو رضی اللہ عنہ، کہ تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے سے بھی آگے تھی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں کرتا، بس ایک چھوٹی سی نیکی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا سبب ہے، اور تو میرے عام سے ادنا سے بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نوافل ادا کر سکیں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے پیغمبر، آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ اللہ کی کتاب پر عمل کی بجائے جانتے بوجھتے ہوئے بھی من مانی طویل اور تحریف کیا کرتے تھے، اور ہر ایک نے اپنی مرضی کے مسائل ایجاد کر لیے، اور پھر مختلف گروہ میں بٹ گئے، تو ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو سچا قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کا رب ان اختلافات کے بارے میں قیامت کے دن ضرور فیصلہ کرے گا۔ اولم یہد لہم، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہنے کی جگہوں میں وہ چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ وہ جو سنتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ فنخرج به زرعا،
تأکل منہ انعامہم وانفسہم، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، وہ دن کہ لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، وہ دن کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ فارس، آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، عنہم ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، آپ بھی کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔